سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستی کا بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ میرا دوستی کا محبت کا رشتہ ہے، اور کافروں کے جو دوست ہیں وہ شیاطین ہیں۔ دوست کا جو دوستی کا حق ہے وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دوست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اب جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے تو اس کی دوستی کا جو عملی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ میری دوستی کا عملی پہلو یہ ہے کہ میں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہوں، یہ میری دوستی کا عملی پہلو ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو کافر ہیں اولیاؤہم الطاغوت، ان کا دوست شیاطین، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں روشنی سے نکال کر، کسی کو روشنی میں رہنے نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ دیکھو گے کہ اے ایمان والو، شیاطین جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، کچھ شیاطین جنوں میں ہیں اور کچھ شیاطین انسانوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، وہ جو جنوں میں شیاطین ہیں، وہ جو انسانوں میں شیاطین ہیں، ان کے کانوں میں وہ باتیں ڈالتے اور وہ آ کے پھر دوسرے ایمان والوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتے۔ قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے اور ہر برائی کا انہیں پھر وہ راستہ دکھاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور معیت میں آ جاتے ہیں، رحمت میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر ظلمات میں، اندھیروں میں رہنے نہیں دیتے۔ اور جو شیاطین کے دوست ہوتے ہیں تو شیطان کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ پھر انہیں روشنی کی طرف نہ جانے دے، انہیں اندھیرے میں رکھے۔ قرآن اسی حوالے سے بیان کرتا کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بیٹوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دے جیسے تمہارے ابا آدم کو مبتلا کیا تھا۔ جیسے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا، ان کو فتنے میں ڈالا تھا، ایسے ہی تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور جب وہ تمہیں آزمائش اور فتنے سے دوچار کرے گا تو جیسے تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا ذریعہ اور سبب وہ بنا تھا، پھر اسی طرح تمہارے ساتھ بھی وہ کرے گا۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ نہ صرف جنت سے نکالا، قرآن فرماتا ینزع عنہما لباسہما، تو جو ان کا لباس تھا وہ بھی اتار دیا گیا۔ تو پھر شیطان تمہارے ساتھ بہت سے معاملات کر سکتا، اگر اس نے تمہارے ابا آدم و حوا سلام اللہ علیہما کو نہیں چھوڑا تو پھر تمہیں وہ کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دوستی کر لو، جب مجھ سے دوستی کرو گے تو پھر میں تمہیں اندھیرے میں رہنے ہی نہیں دوں گا۔ اور پھر قرآن ایک اور مقام پر فرماتا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی بات کو مت ماننا، اس کا کہاں مت ماننا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو، اس کا کہاں مت ماننا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو، اس کی بات کو مت ماننا۔ تو معلوم یہ ہوا پھر اس کے برعکس کرو کہ جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا، اس کی باتوں کو مانا بھی جائے گا، اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کیا جائے گا، اس کے ساتھ دوستی بھی قائم کی جائے گی۔
پھر اسی طرح قرآن فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تمہیں نصیحت کر دی گئی تو نصیحت کیے جانے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اب ان آیات سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم رکھیں۔ وہ ہمیں کیا کریں گے؟ اندھیرے سے نکالیں گے، روشنی میں لا کھڑا کریں گے، اور جو شیطان کا راستہ اختیار کرے گا تو شیطان روشنی سے نکالے گا، اندھیرے میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ اس سے بچنے کا، ان چیزوں کو سمجھنے کا سب سے بہترین اور بنیادی ذریعہ ہے علم۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے ان کی کتاب جو مشہور زمانہ کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اندر آپ نے آغاز جو کیا اس میں آپ نے علم کے حوالے سے آغاز کیا۔ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی علم جو ہے یہ تو صرف مولویوں کا کام ہے، ہمیں تو اللہ نے سینہ بسینہ بہت کچھ دے دیا۔ حضور سیدی داتا صاحب علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں علم کے حوالے سے لکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف یوں فرمائی ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہی اس کے بندے ہیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ یہاں علماء سے مراد جاننے والے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اصل میں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جن کو علم نہیں ہے، جنہیں معرفت نہیں ہے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو آپ نے آغاز میں یہ فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور سیدی داتا صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ علم جو ہے ایک تو وہ علم ہے جو انسان کو راہ راست پر لے آتا ہے، اور ایک وہ علم جو اس کے سامنے حجاب بن جاتا ہے، جیسے کہ ابلیس کا علم اس کے سامنے حجاب بنا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بات سب سے اہم ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء اور رسولان اعظام ہیں ان کا جو مقصد بعثت ہے، جو بھیجے جانے کا مقصد ہے، اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، نمبر 4 تزکیہ نفس۔ اور یہی وہ معاملات ہیں جو اولیاء اللہ علم کے حاصل ہونے کے بعد جو ان کے در سے وابستہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ وہ رکھتے ہیں کہ اس کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور پھر اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں آج معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید شریعت ایک الگ چیز کا نام ہے اور طریقت اور حقیقت اور تصوف ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ جو صوفیاء اصل حقیقی صوفیاء تھے انہوں نے اس کی تعریف کیا کی۔ حضور سیدی ملا علی قاری رحمہ اللہ نے امام مالک امام دار الہجرہ کا ایک قول نقل کیا، کہا جس نے علم فقہ میں مہارت حاصل کی لیکن تصوف نہ سیکھا تو کہتے ہیں وہ فاسق ہو گیا، وہ فاسق ہو گیا۔ اور جس نے تصوف میں کمال حاصل کر لیا لیکن فقہ نہ سیکھی، فقہ سے نہ آشنا رہا، وہ زندیق ہو گیا۔ فرمایا جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا اس نے حقیقت کو پا لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صرف فقہ سیکھتا ہے، فقہ جسے ہم کہتے ہیں، اگر کوئی صرف فقہ سیکھتا ہے، مسائل سیکھتا ہے، تصوف کو نہیں سیکھتا تب بھی محروم۔ اگر کوئی صرف تصوف کے راستے پر چلتا ہے اور مسائل نہیں سیکھتا تو اس کے بارے میں مولا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ زندیق ہو گیا۔ کامیاب وہی ہے جس نے ان دونوں کو جمع کیا، وہ حقیقت کو پالے گا۔ پھر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ
آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ حضور سیدی نظام الدین اولیاء آپ نے فرمایا پیر ایسا ہونا چاہیے جو شریعت، طریقت اور حقیقت کا عالم ہو، ان کے بارے میں جانتا ہو۔ اگر وہ ایسا ہوگا تو وہ کسی ناجائز بات کے لیے نہیں کہے گا۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ جو شریعت کو بھی جانتا ہو، طریقت اور حقیقت کے آداب سے بھی واقف ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر کوئی غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالے گا۔ اور حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے عوام میں ایک گروہ دیکھا۔ حضور داتا صاحب فرماتے میں نے عوام میں ایک گروہ دیکھا کہ وہ علم کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا صرف عمل کرو، علم کو چھوڑ دو، کیا کرو؟ عمل کرو۔ اور ایک جماعت دیکھی جو یہ کہتی تھی علم سیکھو، عمل کو رہنے دو۔ ایک وہ جماعت تھی جو عمل پر زور دیتی تھی، ایک وہ جماعت تھی جو علم پر زور دیتی تھی۔ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا یہ دونوں ہی غلط ہیں، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، فرمایا علم کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ علم کے بغیر عمل، جب تک علم نہ ہو تب تک عمل ظہور میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا عمل اس وقت ہی عمل شمار ہوگا جب وہ علم کے ساتھ کیا جائے، اگر علم کے بغیر ہوگا تو پھر وہ عمل نہیں رہے گا۔ اب اس کی مثال حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے دی، فرمایا نماز کے حوالے سے جب تک انسان کو طہارت کا علم نہیں ہوگا، جب تک اسے طہارت کے احکامات کا پتہ نہیں ہوگا، پانی کے پاک ہونے کا علم نہیں ہوگا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں جب تک انسان کو طہارت کا نہیں پتہ، پانی کے احکام کا نہیں پتہ تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر قبلے کی سمت کا علم نہیں ہوگا تو پھر نماز صحیح ادا نہیں کر سکے گا۔ تو پھر فرمایا اگر ارکان نماز نہیں جانتا ہوگا تو نماز صحیح کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں پس ثابت ہوا کہ عمل علم سے قریب ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ عمل نہیں کر سکتا، جب اس کو علم نصیب ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو عمل کی دولت بھی ملتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، آپ نے مثال میں یہ ذکر کیا کہ جب تک اس کو طہارت کا علم نہ ہو۔ پھر حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ جانو سارے علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی کہ فرمایا سارے علم سیکھے، علم طب ہے، علم حساب ہے، فرمایا نہیں، جس قدر تمہاری زندگی کے حساب سے تم جان سکو کہ اس کا ثواب ہے، اس کا گناہ ہے، اتنا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے، اتنا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے، یہ آپ نے لکھا۔ اور پھر حضور داتا صاحب نے ایک مثال دی، فرمایا جس کو علم نہیں ہے اور وہ علم حاصل کیے بغیر عمل کے پیچھے بھاگتا ہے تو فرمایا اس کی مثال تو ایسے جیسے کوئی گدھا جو ہے وہ صرف چکر لگاتا رہے لیکن اسے کچھ حاصل نہ ہو۔ یہ حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، علم نہ ہو تو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کی بعد میں آپ نے مثال بھی یہ دی کہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو طہارت کا تو اسے وضو کا پتہ چلے گا، علم ہو قبلے کا تو رخ صحیح کر لے گا، نماز کے ارکان کا علم ہو تو پھر وہ نماز صحیح ادا کر لے گا۔ اب آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ جو ہمارے ہاں جو صوفیاء ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ نماز ہے ہی نہیں، وضو ہے ہی نہیں، جبکہ حضور داتا صاحب نے سب سے پہلے مثال وضو کی دی، علم کے حوالے سے سب سے پہلے مثال ہی یہ دی کہ بھئی علم نہ ہو طہارت کا تو وضو نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو شریعت نے وضو سکھایا، قرآن اٹھائیے تو قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو
تو وضو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھویا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، اپنے سر کا مسح کیا کرو، اپنے پاؤں کو دھویا کرو۔ تو جو وضو قرآن بتا رہا ہے، اگر کوئی بابا یہ کہے کہ جی ہمارا تو وضو وہ ہے جو تمہیں نہیں پتا، تو بتائیے پھر اس نے وضو کہاں سے سیکھا تھا؟ اس نے وہ وضو کہاں سے لیا جو وضو ٹوٹتا نہیں ہے، جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے قرآن فرمائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی شریعت اور ہے، ہمارا تو شریعت سے واسطہ ہی نہیں، ہمیں تو صرف طریقت سے غرض ہے، ہم کیا جانیں مولویوں کو۔ آج یہی کہا جاتا جی مولوی شودوں کو کیا پتا ہماری باتوں کا۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ان کے نزدیک شریعت سب سے نچلا درجہ ہے، آج آپ کو نظر آئے گا معاشرے میں، وہ کہتے ہیں جی شریعت سب سے پہلی سیڑھی ہے، ہم تو اوپر والی سیڑھی پر ہیں۔ تو اگر طریقت، حقیقت، معرفت سب سے اوپر والی سیڑھی ہے، تو جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے پھر پہلی سیڑھی پر کیا لینے آتے؟ پھر فوت ہونے کے بعد بھی پھر طریقت اور معرفت کے احکام کے مطابق آپ کا جنازہ پڑھا جائے، جو ساری زندگی آپ جس نماز کی مخالفت کرتے رہے، ساری زندگی جس امام کی مخالفت کرتے رہے، ساری زندگی جن لوگوں کی مخالفت کرتے رہے، نماز جنازہ پڑھنے والے بھی وہی تھے۔ اکثر درباروں پر جو نام نہاد پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ آپ کو چرسی، بھنگی، نشئی ملیں گے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارکہ جب تراشی ہوئی ہوتی تو کان کی لو تک پہنچتی، جب بڑی ہوئی ہوتی تو کاندھوں تک، شانوں تک آتی۔ اس سے زائد کو علماء نے جائز نہیں لکھا۔ بتاؤ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دے وہ ولی ہو سکتا؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے صرف چاندی پہننے کی اجازت دی، اور وہ بھی حدیث پاک میں 4.5 ماشے ہے، تو 4.5 ماشے سے زائد مرد کے لیے انگوٹھی بھی جائز نہیں، اس کے علاوہ کوئی زیور مرد نہیں پہن سکتا۔ ہمارے ہاں جب تک وہ کڑے نہ پہنے، چھلے نہ پہنے، بالیاں نہ پہنے، مندریاں نہ ڈال لے، ہم اس کو بابا نہیں مانتے۔ تو جو ابتداءً شکل و صورت ہی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شکل و صورت کے خلاف ہو، وہ اللہ کا دوست کیوں کر ہو سکتا؟ وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا؟ اور ہم نے کئی بار یہ واقعہ پڑھا، آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیتے ہیں، اے حبیب آپ ایسا کریں، وہاں جا کے نماز ادا کریں، اس مسجد میں جا کے کھڑے ہوں، اس مسجد میں کچھ لوگ ہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس مسجد میں کچھ لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ اس مسجد میں جائیں۔ اس کا معنی، مقصد، مفہوم یہ نہیں کہ اس مسجد کی کوئی اپنی اور کوئی فضیلت ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے، وہاں کوئی اور معاملہ نہیں۔ اے حبیب وہاں اس لیے جائیں کہ وہاں کچھ ایسے مرد ہیں جو طہارت سے محبت کرتے ہیں، فیہ رجال، کچھ ایسے مرد وہاں پہ یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو بڑا پسند رکھتے، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب شرمگاہ دھوتے ہیں نا تو پتھر اور ڈھیلے کے ساتھ جب ہم صاف کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی کا استعمال بھی کر لیتے، اپنی شرمگاہ کو ڈھیلے وغیرہ سے صاف کرنے کے بعد ہم پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے وہ لوگ جو طہارت کے اندر مبالغہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کر کہا گیا اے حبیب لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ اس مسجد میں زیادہ حقدار ہیں کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں نماز ادا کریں۔ کیوں؟ اس میں کچھ مرد ایسے ہیں جو طہارت سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا۔ اب آپ اندازہ کریں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ جو طہارت کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں محبوب وہاں جاؤ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو طہارت کا خیال نہیں رکھے گا؟ ہمیں حکم دیا گیا اپنے ناخنوں کو کاٹو، اپنے بالوں کو کاٹو، اگر اس مدت سے زیادہ گزر جاتی ہے تو تمہارے لیے احکام ناپاکی کے آ جائیں گے، اس مدت کے اندر اندر اپنے بالوں کو صاف کرو۔ یہ سب کا سب طہارت میں آتا ہے، اور اگر کوئی نہیں اہتمام کرتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتہ، ہم شریعت سے باہر ہیں، مولوی تو شریعت کے ہیں، ہم طریقت کے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا آپ نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فرمایا یہ چاروں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ چاروں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ چاروں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ یہ ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کو کوئی لگی لپٹی بات کہے کہ تمہیں کیا پتہ حقیقت اور معرفت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتہ طریقت کسے کہتے ہیں، اسے کہو۔ علماء نے لکھا کہ یہ چاروں اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ اور پھر آگے کہا لکھو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو شریعت کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو طریقت کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو حقیقت کہا جاتا ہے، اور آپ کے علوم بے مثال کو معرفت کہا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ طریقت، کوئی جو یہ کہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ الگ چیزیں ہیں، تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریعت، آپ کے افعال طریقت، آپ کے احوال حقیقت، اور آپ کے علوم بے مثال یہ معرفت۔ اس کے بعد سیدی الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی لکھتے ہیں اسی فتاوی رضویہ کے اندر، آپ نے لکھا کہ جو علم ظاہر نہیں جانتا وہ علم باطن بھی نہیں جان سکتا۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے، جو ظاہر کا علم نہیں جانتا وہ باطن کا علم بھی نہیں جان سکتا۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بابے، یہ ظاہر کا علم نہیں جانتے تو باطن کا علم کیسے جانیں گے؟ جو ظاہر کا علم نہ جانے وہ باطن کا علم بھی نہیں جان سکتا۔ اور پھر اس کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں، حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ فلاح کو پہنچا۔ تصوف میں قدم کب رکھا؟ حدیث کا علم سیکھا، حدیث سیکھی اور پھر اس نے تصوف میں قدم رکھا، وہ فلاح کو پہنچا۔ اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت ابو القاسم قشیری لکھتے ہیں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی لکھتے ہیں کہ جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں، طریقت کے بارے میں اس کی اقتدا نہ کریں، اسے اپنا پیر نہ بنائیں کہ ہمارا یہ علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آگے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا، سیدی اعلیٰ سے فرماتے ہیں اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو ایسی کرامت دیا گیا ہو کہ ہوا پر چار زانو بیٹھ سکتا، تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھو فرض، واجب، مکروہ اور حرام ان کی حفاظت کس قدر کرتا ہے، حدود میں، آداب شریعت میں اس کا حال کیسا ہے، جب تک یہ نہ جانو تب تک اس کی اقتدا نہ کرو، اس سے دھوکہ مت کھانا، اس سے دھوکہ مت کھانا۔ اب آپ نے یہ ساری باتیں لکھی، پھر اس کے بعد آگے چل کے لکھا، کہا ولی جب تک شریعت کو مکمل طور پر نہ اپنائے ولایت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔
یہ گولڈن کوٹ ہیں، ان کو یاد کریں۔ سیدی اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ جو ولی شریعت کو مکمل طور پر نہ اپنائے ولایت میں قدم نہیں رکھ سکتا، اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے شخص کو ہمارے ہاں ہم یہ کہیں کہ جی یہ شخص جو ہے ہمارا مقتدا اور پیشوا بنے۔ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مثال یہ دی کہ وضو نہیں جانتا، اگر وضو کے احکامات نہیں جانتا تو اس کا وضو کیسے درست ہوگا؟ اگر وہ نماز کے ارکان نہیں جانتا تو اس کی نماز کیسے درست ہوگی؟ اس لیے فرمایا پہلے علم سیکھو۔ جب علم سیکھو گے عمل کرو گے، جب علم اور عمل دونوں کا ساتھ میسر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر سایہ کرے گی، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا، ورنہ بے علم نتواں خدا را شناخت، بے علم کو اللہ کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ ہی اس کا الٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو معرفت کی بات کرے گا وہ علم کی بات نہیں کرے گا، وہ شریعت سے کوسوں دور ہوگا۔ ہمارے لیے شریعت کے اندر ہر چیز کی پابندی، کہ قرآن کی تفسیر کیسے کرے گا، حدیث کا بیان کیسے کرے گا، ان سے آپ کوئی حوالہ مانگ لیں تو کوئی حوالہ نہیں دے سکیں۔ تو جو یہ کہے کہ شریعت کوئی شے نہیں تو اس کا جنازہ پھر نہ پڑھا جائے۔ میں آج آپ سے یہ بات کہتا ہوں، جو زندگی میں شریعت کا انکار کرے کہ جی شریعت کوئی شے نہیں، یہ نماز کوئی شے نہیں، وہ مر جائے تو پھر اس کو پھینک کے آؤ اور اس کو کہو کہ تو شریعت کا منکر ہے، تو مر جائے تو تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر وہ کہے کہ جنازہ پڑھا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے، تو پوچھے کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ بوٹی پینے والے تیرے دربار پہ جو بھنگی ہیں وہ پڑھیں گے تیرا جنازہ؟ وہ اپنے نشے میں مست ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے قرآن نے فرمایا ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان نشہ آور چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے تم میں بغض ڈالے، عداوت ڈالے، اور تم ہو کہ تم ان چیزوں کا استعمال کر کے کہتے ہو کہ جی ہم معرفت جاننے والے ہیں، ہم حقیقت جاننے والے ہیں۔ یہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ تمہارا ڈھونگ تو ہو سکتا ہے، اس کی اصلیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے اس حوالے سے، ہم تو اس بات کو نہیں معمولی سمجھتے کہ ہمارے ہاں تو کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ قرآن کے اندر کچھ آیات ہیں، کچھ احکام ہیں شریعت کے اندر جو منسوخ ہو چکے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کی اہمیت کیا ہے اس واقعے کو سنیے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک قاضی سے پوچھا، ایک جج سے پوچھا، ناسخ منسوخ کو پہچانتے ہیں؟ تمہیں ناسخ منسوخ کی پہچان ہے؟ قاضی نے نفی میں جواب دیا، فرمایا تو خود بھی ہلاک ہوا، تو نے دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ پھر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ نقل کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں وعظ کر رہا تھا اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ واعظ نہیں کر رہا، بلکہ یہ لوگوں میں بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میں فلاں بن فلاں ہوں۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا تم ناسخ و منسوخ جانتے ہو؟ حضرت مولا علی شیر خدا سوال کرتے تمہیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی یہاں واعظ نہ کرنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منبر پر واعظ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ ایسے شخص کو پیر بنانے کے لیے تیار ہو جائیں تو بتائیے؟ ایسے شخص کو معاشرے میں پیر بنا لیا جائے تو بتائیے پھر اس کا مقصد کیا ہے، اور پیر کیوں بنایا جاتا ہے، کیوں پیر پکڑا جاتا ہے؟ آج تک اس کا کوئی نہیں بتا سکا۔ آپ پیر اس لیے پکڑتے ہیں، مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ اس سے احکامات جان سکیں، شریعت کے مسائل جان سکیں۔ لو پوچھو کسی صاحب زیادہ میں جا کے زکوٰۃ دا مسئلہ لگ پتہ جائے گا، کیونکہ ان کو تو وراثت میں سب کچھ ملا، ایک نے محنت کر لی، اس کے بعد پھر صاحبزادگان کا سلسلہ چل رہا ہے۔
وہ مویا ہاتھی تو 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، جس کو گدی مل جائے اس کے لیے وہ 1.25 کروڑ کا ہوتا ہے۔ اور پھر دربار پر حاضری کے حوالے سے بڑا واضح ایک بات سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ قبر پر حاضر یا مزار پر جائیں تو مزار پر حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ مزار پر حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ مزار پر کیسے حاضر ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے تفہیم المسائل کی جلد 6 میں صفحہ 174 پر لکھا، فرمایا قبر کو سجدہ کرنا سخت ناجائز اور حرام ہے، اور اسے بوسہ دینا ممنوع ہے۔ قبر کو چومنا کیا ہے؟ قبر کو چومنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ قبر کو چومنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے۔ پھر چومنے کا تصور کہاں سے باقی رہ جائے؟ سیدی اعلیٰ نے لکھا، آپ نے لکھا پھر چومنے کا کہاں سے رہ جائے گا؟ کہا عام عوام الناس کو یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک بار نہیں، اسی جو فتاوی رضویہ اس میں آپ نے 4 مرتبہ یہی عبارت نقل کی، فرمایا خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام پر کہ ان کے اتنا قریب جانا ادب کے خلاف ہے، کم از کم 4 ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو، 4 ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو۔ اور کہا اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو یہ بالکل واضح طور پہ حرام ہے۔ بلکہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا یہ تو اولیاء کے مزارات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کا شرف مل جائے تو فرمایا نہ وہاں دیواروں کو ہاتھ لگائے، نہ چومے، نہ چمٹے، نہ طواف کرے، نہ جھکے، نہ زمین چومے، کہ یہ سب بدعت قبیحہ ہیں۔ اگر یہ معاملہ وہاں جائز نہیں، ہم سب کے آقا و مولا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، تو عام اولیاء اللہ کے مزارات پر یہ کیسے جائز ہو سکتے معاملہ؟ تو آپ جائیں لیکن وہاں جا کے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، ان کو چومنا ناجائز ہے، ان کو چومنا ممنوع ہے۔ علماء نے اس کو جائز نہیں لکھا۔ 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو، اور 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو کر وہیں سے پھر وہ دعا مانگے اور پھر واپس پلٹ آئے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ کچھ اس سے الٹا ہے، معاملہ کچھ اس سے الٹا ہے، اور تھوڑا الٹا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آپ جب کسی کو منع کریں گے تو وہ بجائے اس کے کہ منع ہو جائے وہ آپ سے جھگڑا کرنے لگے گا۔ کیوں؟ کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا، اور اکثریت تو جانتی بھی نہیں کہ وہاں جا کے کرنا کیا۔ ہمارے ہاں جتنی جہالت یہ نام نہاد پیران عظام کے ان آستانوں سے موجودہ دور میں الا ماشاءاللہ سارے نہیں پھیل رہی ہے، اس کا پہلے تصور بھی نہیں ہوتا۔ ایک سوال میں نے عرصہ دراز سے کیا، لیکن مجھے آج تک اس کا کہیں سے جواب نہیں ملا۔ جھنگ بازار میں حضور سیدی محدث اعظم مولانا سردار احمد قادری رحمہ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے۔ اصل قبر نیچے ہے، اوپر قبر کی شبیہ بنی ہوئی ہے، اسی شبیہ کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اسی شبیہ کو کوئی چومتا ہے جا کے، اسی شبیہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب ہم نے علماء سے یہ پوچھا، عبداللہ چشتی صاحب ہیں پیر محل والے، ابھی حیات ہیں، حضور سیدی شہید الحسن شاہ صاحب چنیہ تلاوہ والے یہ حیات ہیں، مولانا سید احمد اسد صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان سب سے ہم نے پوچھا کہ بتائیے کیا یہ عمل جائز ہے؟ فرماتے نہیں، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ ہم جب علماء سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے اصل قبر کھول دی جائے، اصل قبر کے ساتھ جا کے سارے تعظیم کا معاملہ کریں، جو شبیہ بنائی ہے اسی پر جا کے چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ عمل صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں صحیح۔ پھر اس سے روکتا کوئی کیوں نہیں؟
ہم نے تو سوال کر لیا، آپ سے بھی بات کہہ دی، اتمام حجت کر دی، حجت قائم کر دی، اللہ کے حضور بری الذمہ ہیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق کہ اصل قبر نیچے ہو اور اوپر قبر کی شبیہ بنا دی جائے اوپر کی منزل پر، اور اسی قبر کے اوپر جا کے چادر چڑھائی جائے، تو بتائیے پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ سے پوچھا گیا، فرمایا اگر کوئی چادر چڑھانے کی نظر مانتا تو فرمایا یہ کوئی شرعی نظر نہیں ہے، اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چادر لے لی، ڈھول باجے بجانے والے چند اوباش لڑکے لے لیے اور یہاں سے نکل پڑے، چادر ٹانگ دی اور چادر ٹانگ کے ساتھ میں گانے باجے لگا دیے، اور پھر جی فلاں مزار کے اوپر جانی ہے، پوچھا جائے تو پھر ہم گستاخ، پوچھا جائے تو ہم گستاخ کہ جی یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ تم جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہو اس کی شریعت نے اجازت کہاں دی ہے؟ بتاؤ کہ اگر تمہیں اتنا شوق ہے جاؤ جا کے چڑھا دو، اور جو نہ دے گزرنے والا اس کو تم بری نظر سے دیکھتے ہو، اس نے چادر کے لیے پیسے نہیں دیے، وہ سارے ان کی جیب میں جاتے ہیں۔ اور جب حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر آپ جائیں تو وہاں جو غلام گردش ہے، اس غلام گردش کے اندر جو قبور ہیں ان کے بارے میں وہاں پر تختی لگی ہوئی ہے باقاعدہ، وہ تختی جو ہے اس تختی کے اوپر 11 نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پرانوار کے اوپر یہ ہے، اسمائے گرامی اہل القبور اندرون غلام گردش، اور پھر ان کے اوپر ان سب بزرگوں کے نام لکھے، قبر نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، شیخ عنایت اللہ، شیخ عباد اللہ، شیخ نصیر اللہ نصبر اللہ، شیخ عجیب اللہ، شیخ ظہور اللہ، شیخ قدرت اللہ، شیخ مراد اللہ، شیخ سلیمان، شیخ علم الدین، شیخ لطیف اللہ، شیخ عثمان رحمہم اللہ۔ لیکن ان کی قبریں کہاں ہیں پتہ ہے؟ ان کی قبریں کہاں ہیں پتہ ہے؟ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے جب ہم پوچھتے ہیں تو کہا جاتا جی اصل قبر نیچے ہے، نیچے جو ہے وہ 4 دیواری کر دی، اصل وہ آپ دیکھیں ایک قبر یہ ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں سائیڈ کے اوپر ستون کے اوپر لکھا ہوتا ہے میاں غلام محی الدین، ان کی مرقد ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد اسی احاطے میں جب گرمیاں ہوتی ہیں تو گرمیوں میں قالین وغیرہ اٹھا دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ پوری انہوں نے پتھر کی سل لگائی ہوئی ہے جس سے یہ نشاندہی ہوتی کہ یہ قبر ہے، لیکن ان کا ادب و احترام کوئی نہیں ہوتا، ان قبور کا ادب و احترام کوئی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اس کے اندر ہی نہ جائیں، وہیں سے کھڑے ہوں اور وہیں کھڑے ہو کر وہاں دعا مانگیں، اور جتنے وہاں پہ آرام فرما ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کی دعا کر کے واپسی پلٹ آئیں۔ اب یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ جب آپ کی قبر کے اوپر کچھ نشان لگا دیا گیا تو باقی قبروں کے اوپر کیوں نہیں نشاندہی کی گئی؟ لیکن اس کے حوالے سے ہمیں کوئی جواب کہیں سے نہیں ملتا۔ ہم اہل سنت اس حوالے سے یتیم العلم ہیں، ہمارے ہاں کوئی بات کرے تو ہم بات سنے بغیر، اس کا موقف سنے بغیر اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، یہ گستاخ ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی ایک مسئلہ پیش آیا ریسنٹلی، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، ایک بزرگ کو ان کے وصال کے دہائیوں بعد ان کے مزار شریف کو منتقل کیا گیا۔ اگر قبر کشائی کی علماء نے اجازت دی ہے تو پھر تو آپ فبیہہ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر دیکھیں علماء کرام نے اس بارے میں فتویٰ صادر کیا کہ کسی کی قبر کو کھولا نہیں جائے گا۔ میں حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ایک یہ قبر ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کتبہ میاں غلام محی الدین سجادہ نشین، ان کی تاریخ وفات بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر چڑھے ہوئے سارے۔ آگے چلیں، یہ آپ جب احاطے میں جاتے ہیں یہ ہیں قبروں کے نشان، یہ ہیں ان کی قبریں جو یہاں پہ غلام گردش کے اندر جو بزرگ آرام فرما ہیں ان کی قبروں کے اوپر یہ نشان ہے۔ یہ ہے بڑا سا پتھر جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں ان کی قبریں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اور واضح ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر لوگ کھڑے نہیں ہوتے، بولیے کیا ان قبروں کا احترام ضروری نہیں؟ یہ ہیں وہ قبریں، یہاں سردیوں میں قالین بچھا دیا جاتا،
کیا ان قبروں کا احترام ضروری نہیں کہ آپ ان کے یا تو ان کے اوپر بھی کوئی نشان بنا دیں، اور اگر آپ یہ تعویل پیش کریں کہ یہ نیچے ہیں تو پھر حضور داتا صاحب رحمہ اللہ کی قبر بھی پھر اصل نیچے ہے، اور اس کے گرد وہ کہتے ہیں چار دیواری بنا کے راستہ بند کر دیا گیا، جو اوپر قبر ہے وہ قبر کی شبیہ ہے، اصل قبر نہیں ہے، اصل قبر نیچے ہے۔ تو پھر جب وہ اصل قبر ہی نہیں تو پھر اس کو جا کے اس کی تعظیم اور تکریم کرنا، یہ ساری وہ تصاویر ہیں اس حوالے سے جو آپ کو دکھائی جا رہی۔ آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ ملتان چلے جائیں، شاہ رکن الدین شاہ رکن عالم رحمہ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار، وہاں چلے جائیں تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تمہاری جوتیوں کی آواز بھی نہ آنے پائے، تمہاری جوتیوں کی آواز بھی نہ آنے پائے، کہ اس سے قبرستان کے جو مکین ہیں، جو وہاں کے مدفون ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں آپ چلے جائیں ان کے آستانوں پر تو آپ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ باہر کوئی دانہ بیچ رہا ہے تو وہ آوازیں لگا رہا، جی مرادیں پاؤ، مرادیں پاؤ، جی یہاں کے کبوتروں کو کھانا کھلاؤ، یہاں کے کبوتروں کو کھانا کھلاؤ، من کی مراد پاؤ۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ حضرت انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اور جا کے مزارات اولیاء پر کہے کہ جی میں نے ان کو کھانا کھلا دیا ہے، کبوتروں کو دانہ ڈال دیا، اور باقاعدہ آوازیں لگاتے ہیں، وہ آوازیں لگاتے ہیں کہ جی من کی مراد پاؤ، دانہ ڈالو، جو چاہو من کی مراد پاؤ۔ تو جو بیچارہ گیا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کبوتروں کو دانہ ڈال دیں گے تو ہماری من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ مزار کے اندر چلے جائیں احاطے میں تو یہ ایک موصوف وہاں جو گلہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر چھڑی بجاتے رہتے ہیں اور اس کی پوری آواز گونجتی ہے احاطے میں۔ یہ ساری قبریں وہ ہیں جو پکی کی ہوئی ہیں، پختہ قبریں ہیں۔ عام عوام الناس کے لیے قبروں کو پختہ کرنا علماء جائز قرار نہیں دیتے، لیکن یہاں سب کی پختہ ہیں، لیکن کوئی اس کو نہیں کہے گا۔ یہ مزار کے اندر چلے جائیں تو وہ چھڑی سے بجا رہا ہے، اور جو جاتا ہے وہ اس کو اس کے اندر ڈالو۔ میں نے جب وہاں گئے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میاں یہاں تو اونچی آواز سے کچھ چلنا ممنوع ہے کہ ان کے سکون میں خلل آئے گا، تو جو یہاں چھڑی مار رہا ہے کیا یہ چھڑی مار کے یہ شور کرنا جائز ہے؟ اور پھر یہاں بھی چلے جائیں تو کم یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی یہ ہے ہمارے ہاں مزارات پر جانے والوں کا حال۔ یہ ساری کی ساری مرادیں باندھی ہوئی ہیں، یہ سب کی مرادیں بندھی ہوئی ہیں، کسی نے شاپر باندھے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ باندھا ہوا ہے، جی یہ شاید باندھ کے آ جائیں گے تو ہمیں کچھ مل جائے گا، جو جائے وہاں پہ دھاگا باندھ کے آ جائے، یہ سارا درخت ہی چھپ گیا۔ اتنے شاپر باندھے ہوئے ہیں، اتنے شاپر باندھے ہوئے ہیں کہ درخت نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ہے وہاں کے صحن میں آپ چلے جائیں تو قبریں، اور ان کے اوپر باقاعدہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر 37 نمبر ہے، اس سے آگے بھی ایک قبر ہے، لیکن یہاں لوگ چلتے ہیں۔ یہاں لوگ چلتے ہیں، اس کے اوپر سے لوگ گزر کے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے تو جی یہ لوگوں نے خود اجازت دی تھی، ان کی قبروں کو مسمار کر کے، ان کی قبروں کو زائل کر کے پورا احاطہ جو ہے وہ بڑا کر لیا گیا۔ یہ وہاں کے احاطے کا حال ہے۔ شاپر باندھو، دھاگے باندھو، من کی مراد پوری کرو۔ تو میرے عزیزو، جہاں شریعت مطہرہ کا ایسا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں شریعت کا ہم نے یہ مذاق بنایا ہو، وہاں اللہ تعالی ہم سے دوستی کرے گا، وہاں اللہ کی دوستی ہمیں حاصل ہوگی، وہاں اللہ تعالی ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر جائے گا۔ قرآن فرما رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے، ہدایت دینے کا ارادہ کرے، اس کے سینے کو کھول دیتا، اور جس کے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا۔ کأنما یصعد، جیسے کوئی سیڑھی چڑھ کے آسمان کی طرف جانا ہو۔ تو جس کو ہدایت ملتی ہے وہ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ محکمہ اوقاف کے اندر جتنے بھی مزارات ہیں، ہمارے علماء نے کانفرنسز کر کے باقاعدہ
پریس ریلیز کے ذریعے کہا گیا کہ یہاں جو بھی دھمال وغیرہ جو غیر شرعی امور ہوتے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ دیکھیں جتنے غیر شرعی امور ہیں مزارات پر وہ حلال ہو جاتے ہیں، مزارات پر وہ حلال سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے، کسی عقل مند آدمی سے، کسی فکر رکھنے والے آدمی سے کہیں کہ بھائی یہ کھا کے دکھا، وہ کہے گا نہیں بھائی یہ میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہی چیز درباروں پر عام ہوتی ہے، اسی چیز کو درباروں پر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اور عبادت سمجھ کے، بوٹی پیتے ہیں لوگ عبادت سمجھ کے، چرسیں یہ سب عبادت سمجھ کے وہاں پر پی جاتی ہیں۔ لال شہباز قلندر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا تو اصل نام کوئی نہیں جانتا، حضرت عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مزار پر انوار پر جو جو غیر شرعی امور ہوتے ہیں، ہمارے علماء نے باقاعدہ وہاں جا کے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور حکومت سے یہ درخواست کی تھی کہ یہ سب محکمہ اوقاف کی سرپرستی میں ہوتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کو کل بھی ناجائز کہتے تھے، آج بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو علماء نے اپنی اپنی کتب میں ان سب چیزوں کو ناجائز کہہ دیا ہے۔ اب اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ علماء کے سر پر نہیں، اس لیے ہم خود بھی کچھ اپنے لیے کچھ علم سیکھیں، کچھ علم سیکھ کر کچھ عقل حاصل کریں کہ ایک بندہ ساری زندگی کہتا جی شریعت کچھ نہیں، شریعت کا مذاق اڑاتا، وضو کا نماز کا مذاق اڑاتا ہے، تو جو نماز اور وضو کا مذاق اڑائے تو پھر اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے، پھر اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو۔ ہونا تو یہی چاہیے نا، پھر اس کو زندگی میں یہ بات بتا دی جائے کہ بھائی میاں کہ تو جن مولویوں کی مخالفت کرتا ہے وہی مولوی کہتے ہیں کہ تیرا جنازہ پھر نہ پڑھا جائے، تو کہ نماز کو اپنے لیے جائز ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ کہے گا یہ مولوی کون ہوتا ہے نماز جنازہ سے انکار کرنے والا، مولوی کو حق کس نے دیا؟ تو بھائی تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ساری زندگی نماز کا انکار کرتے رہو، تم مذاق اڑاتے رہو شریعت کے احکامات کا، تم طہارت کا مذاق اڑاتے رہو، تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ لیکن بدقسمتی اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس بارے میں بالکل کورے کاغذ کی طرح ہیں، عقیدت کے اس گہرے سائے میں آ کر وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب ہیں جی ان کے لیے جائز ہے، پیر صاحب کے لیے جائز ہے، اور وہاں چلے جائیں وہ باہر جو معاملہ ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے۔ آپ تھوڑا سا کھڑے ہو کے نا، کروڑوں کے اندر آمدنی جو محکمہ اوقاف کو ملتی ہے، کروڑوں کی آمدنی ہے، یہ ان کا کاروبار ہے، وہاں پہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اگر میں اس کے بارے میں اب بات کروں گا تو مجھے پہلے فتویٰ سننے کو ملے گا، دیکھا ہم نے تو کہا تھا یہ سنی نہیں ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ مزارات کے خلاف ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ ان باتوں کو کس عالم دین نے، میں تو سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کو سب کچھ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے یہ نہ کریں، انہوں نے کہا شریعت طریقت ایک چیز ہے، پھر ان کو بھی کہو یہ سب سے بڑے وہابی ہیں۔ اور مزار شریف ایک بزرگ کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کو ان کی قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کیا گیا، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ہاں، اور عامت الناس صرف اس لیے نہیں بولتے کہ ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں پکڑ میں آ جائیں گے، وہ تو اللہ والے۔ شریعت کسی کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتی، شریعت کی تلوار سب کے لیے ایک برابر ہے کہ جو شریعت سے آگے نکلے گا وہ تلوار اس کے سر پہ پڑے، چاہے وہ کوئی پیر ہو چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو۔ علماء نے یہ لکھا، اور وہاں میں ایک اور بات کہہ کے اپنی بات مکمل کروں، ان جتنے بھی لوگ ہیں چاہے تاریخ میں سیاست دان نہیں کہہ رہا، سیاست دان، ان کو بھی تحفظ علماء سو نے فراہم کیا، جو جھوٹے پیر ہیں ان کے لیے غلط فتوے بھی علماء سو نے لکھے، لوگوں کے سامنے وہ جبہ قبہ اور داڑھی اور امامہ پہن کے آ کے ان کے ہر غلط فعل کو وہ جائز تعبیر کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کی جن کے مزار کو منتقل کیا گیا، وہاں پہ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے مزار کو بھی، یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے کر گئے تھے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے اگر تابوت کو بدلی کرنا جائز تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیا تھا، یہاں یہ وہ ہیں اور یہ وہ ہیں۔ اور اگر
وصیت کی تھی پیر صاحب نے کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکا، تو یاد رکھیے فقہا اور علماء نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا کہ کسی کی قبر کو بغیر شرعی عذر کے کھولا جائے۔ اگر اس نے وصیت بھی کی تھی، اس جگہ نہیں دفن کیا جا سکا، تو پھر آپ کو 15 سال کے بعد یاد آیا کہ 15 سال کے بعد یاد آیا کہ جی ابا جی نے یہاں دفن ہونے کی وصیت نہیں کی تھی، یہاں دفن ہونے کی تھی، تو پھر یہ مذاق بن جائے گا۔ یہ وہ برزخی زندگی ہے جس کو اللہ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، ورنہ لوگ اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتے۔ کوئی اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں زمین میں دبا کر نہ آتا، کوئی اپنے ہاتھوں اپنے پیارے کو قبر میں دفن کر کے نہ آتا کہ میں اس کو اپنے سامنے رکھوں۔ کیوں؟ وہ معاملات اللہ نے ایک پردے میں رکھے، ایک آڑ میں رکھے، ایک حجاب میں رکھے، اس لیے کہا گیا وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھیے فرمایا قبر تحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ ترین باغ بن جاتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے، لیکن جب بھی آپ قبر کھولیں گے جتنی آپ نے بنائی تھی اتنی کی اتنی ہوگی۔ یہ معاملہ آپ کے ظاہر پر نہیں، یہ معاملہ برزخی معاملہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عامۃ الناس کے لیے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر قبر تھوڑی سی گر گئی ہے نا مٹی اس کے اوپر ہی ڈال دو، اس کو کھولو نہ۔ عام لوگوں کی قبر نہ کھولی جائے کہ پردہ ہے، پیروں کی قبر کھول دی جائے، جائز ہے؟ نہیں جائز۔ لہٰذا مرید بنیے لیکن کسی کے پیچھے اندھے مقلد نہ بنیے۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی سبق ملتا ہے، یا میرے پیر نے قرآن و سنت کی حمایت میں کوئی بیان دیا ہے، یا میرے پیر نے قرآن و سنت کی مخالفت میں کوئی بیان دیا۔ اگر آپ کو یہ علم ہے کہ میرا یہ جو پیر ہے جو میں نے رہبر بنایا ہے یہ قرآن و سنت کا مخالف ہے، تو پھر آپ کا ایسے شخص کو پیر بنانا جائز اور درست ہے نہیں ہے۔ اگر مشکلات کے حل کے لیے بنایا تو شریعت میں اس کا مذاق نہ بنائیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے ہندو ہیں، بڑے بڑے عیسائی ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، ان کے ہاں بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کے ان کے مذہب میں چلے جائیں؟ العیاذ باللہ تعالی۔ تھوڑا سا ہم عقل سے کام لیں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ان باتوں کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی اعتراض ہو تو دلیل کے ساتھ بات کرے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، لیکن اگر احمقانہ اس نے اعتراض کرنا ہے تو پھر میں بھی احمقانہ سوال کا پھر اسی طریقے سے جواب دوں گا جس طریقے کا وہ سوال ہوگا۔ دلیل سے اگر کوئی بات کرے گا تو دلیل کے لیے ہمارے دروازے کھولیں، ہمیں قرآن و سنت سے یہ بات جائز ثابت کر کے دکھائے۔ ہم اگلے جمعے انشاءاللہ ان ساری باتوں سے جو ریکارڈڈ ہیں ان ساری باتوں سے ایک ایک کر کے رجوع کریں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان ساری باتوں